السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ایک 2 دن کی کانفرنس رکھی گئی تھی حیدرآباد میں. جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی طرف سے بہت بڑھیا، بہت زبردست کانفرنس تھی. 2 دن تو میں نہیں جا سکا کیونکہ پہلے دن تو میں حیدرآباد میں نہیں تھا. دوسرے دن جب میں حیدرآباد میں تھا تو میں نے دوسرے دن کی کانفرنس اٹینڈ کی جو لنگر ہاؤس مرکز میں تھی. بہت زبردست تھی. میں اس کے لیے مبارکبادی دوں گا اہل حدیثوں کو، جمعیت اہل حدیث کو، کہ سوسائٹل ایولز کے اوپر، سوشل ایولز کے اوپر ان لوگوں نے بہت زبردست کانفرنس کی. پہلے دن پولیس والے بھی آئے تھے اور پھر ان لوگوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا. جو حیدرآباد کے پولیس چیف ہے وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا. بہت اچھی بات ہے. مگر کچھ ریویوز بھی میرے ہیں، کچھ آبزرویشنز بھی میرے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ آرام سے، کھلے دماغ سے، ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریے. نتھنگ پرسنل اور نتھنگ اوفینسو، تو بالکل جو ہے آپ اس چیز کو آرام سے سمجھنے کی کوشش کریے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایگزیبیشن گراؤنڈ میں ہوا تھا تو وہاں پر اسد الدین اویسی صاحب کو بلایا گیا. ٹھیک ہے، بلانا چاہیے، فنٹاسٹک، ویل اینڈ گڈ، کیونکہ وہ ایم پی ہیں اور جو ہے ایک مسلم پارٹی کے وہ لیڈر بھی ہیں. تو ان کو بلایا گیا، ان کو جو ہے اسٹیج پہ بٹھایا گیا اور جو ہے یہ بیٹھ کے سنے بھی اور کافی علماء سے انہوں نے ملاقات بھی کی. یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ یہ صرف ایم آئی ایم اور اسد الدین اویسی صاحب کی حد تک ہی محدود کیوں ہیں؟ دوسری پارٹیوں کے یا دوسرے جو گروپس ہیں ان کے بھی ریپرزنٹیٹیوز کو بھی آپ کو بلانا چاہیے تھا. جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے بھی لیڈرز، اس کے بھی ایم ایل ایز، اس کے بھی ایم پیز کو بھی بلانا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جمعیت ہے، یہ ایک جماعت ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو آئے وہاں پر. کیونکہ جمعیت اور جماعت کا کام پولیٹیکل ہونا نہیں ہے بلکہ بائی پارٹیسن رہنا. یعنی کہ آج ایم آئی ایم ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے علاقے، ایسے ایریاز یا ایسے ریجنز میں آپ کو کام کرنا پڑے جہاں پر ایم آئی ایم نہیں ہوگی، تو وہاں کیا کرو گے؟ ایسے ریجنز میں بھی شاید آپ کو جا کر کام کرنا پڑے گا جہاں پر بی جے پی ہو سکتی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اب آپ کہو گے کہ بھائی آپ بھی تو جو ہے آپ کے پوسٹ وغیرہ بھی کافی پرو بی جے پی ہوتے ہیں، تو اس کا کیا؟ دیکھیے، میں پرو بی جے پی نہیں ہوں، نہ ہی میں آر ایس ایس کا ہوں، نہ میں کوئی کار سیوک ہوں، نہ کوئی میں سانگی ہوں. بلکہ پرائم منسٹر مودی جس پوزیشن پر بیٹھے ہیں اس پوزیشن کو میں بس ڈیفینڈ کرتا ہوں. کیونکہ کنٹری میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی ڈسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو نیگیٹو بھی کرنا چاہیے بس. اگر کل کے دن کوئی اور پرائم منسٹر آتا ہے تو آبویسلی میں اس پوزیشن کی رسپیکٹ کروں گا. تو ہم کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے کسی ایک خاص پارٹی کے نمائندے بن کر نہ رہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایکسپینڈ کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ ایم آئی ایم تھی جنہوں نے اہل حدیثوں کو پنپنے نہیں دیا تھا حیدرآباد کے اندر. تالاب کٹے کی مسجد کا جب مسئلہ ہوا تھا تقریباً 15-20 سال پہلے، تو اس ٹائم پر جب یہ اہل حدیث لوگ جو ہے، جو پرانے اہل حدیث ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جب یہ اہل حدیث لوگ جو ہے ایم آئی ایم کے پاس گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا تھا، سیدھا پوچھا تھا منہ پہ کہ تم لوگ جو ہے طہارت سے ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ اہل حدیثوں کو منہ پہ، ایم آئی ایم کے جو لیڈرز تھے لوگوں نے منہ پہ پوچھا تھا کہ تم لوگ طہارت سے ہے کہ نہیں ہے. یاقوت پورے کی مسجد جو ہے کئی سالوں تک بند کر کے رکھ دی گئی تھی، لاک ڈال کے رکھ دیا گیا تھا. خیر، بعد میں کھلی ہے، سب کچھ چل رہا ہے الحمدللہ، ویل اینڈ گڈ، فینٹاسٹک. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب آپ کی تعداد اب بڑھ چکی ہے، اب آپ ایک ووٹ بینک بن چکے ہو، تب جو ہے سب آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور آپ کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ملا کے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ٹائم ایسا بھی ہوا کرتا تھا جب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور بڑے بڑے جو مسلم لیڈرز، نمائندے، الگ الگ جو گروپس ہیں، دیوبندی، بریلوی، ان سب کو بلایا جاتا تھا، اہل حدیثوں کو نہیں بلایا جاتا تھا. خود ایم آئی ایم کے اسٹیج پہ اہل حدیثوں کو نہیں بلایا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اہل حدیثوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور نمک میں کنکر کے برابر تھے، تو اگنوریبل تھے. اب چونکہ بڑھ گئے ہیں تو اب سب کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. یہ تو بھائی غلط بات ہے نا. جب یہ بھی ایک مسلمانوں کا گروپ تھا اور ہے، اور آج سے نہیں بلکہ تقریباً 200-300 سال سے حیدرآباد کے اندر ہے. ہاں، منڈا مارکیٹ کی مسجد لے لیجیے آپ، ابراہیم سیالکوٹی آ کر وہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے. کتنی پرانی مسجد ہے، 150 پونے 200 سال پرانی مسجد ہے. تو بات بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک گروپ تھا اہل حدیثوں کا، پرانا گروپ تھا، مگر ان کو کبھی انگیج نہیں کیا گیا، ان کو ہمیشہ سے دھتکارا گیا، ان کو ہمیشہ سے دور رکھا گیا. اب جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مودی گورنمنٹ آ گئی ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، میں ایک ہی سوال ان سے کرتا ہوں، کون سے مسلمانوں کی دشمن ہے؟ نہیں، جو بھی ہے مسلمانوں کی دشمن ہے. ارے بھائی، یہ گورنمنٹ نے کبھی آپ کو آپ کی دعوت کرنے سے نہیں روکا ہے.
آپ جو ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہیں، ریسنٹلی تبلیغی جماعت کا بھی ایونٹ ہوا ہے انڈیا کے اندر، تو اتنے بڑے بڑے پروگرامز آپ کر رہے ہو فل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ، اب ایسے پروگرامز آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ شکر منائیے الحمدللہ کہ آپ ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں۔ اب جس ڈیموکریسی کو آپ شیطانی نظام یا انسانی نظام کہتے ہو، اسی ڈیموکریسی نے آپ کو آزادی دی ہے کہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کھل کے کر سکتے ہو، تو شکر منائیے اس چیز کا۔ اور جب یہی مسلمان پارٹیاں یا پھر مسلمان نمائندے جب پاور میں تھے تو کیا ہوا تھا بتائیے؟ کانگریس کا ٹائم پر کتنے اہل حدیث بچوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر انکاؤنٹر کیا جاتا تھا، اور مخبریاں کرنے والے کون ہوتے تھے؟ وہی لوگ جو کانگریس کے بہت خاص اس ٹائم پہ بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ بلکہ یہ جو سارا جو ریڈیکلائزیشن کا گند ہے، یہ جو بیماری ہے خلافت وغیرہ کی، یہ ساری جماعت اسلامی سے آئی ہے، اور کئی ایسے جماعت اسلامی کے اہل حدیثوں کے اندر جو ہے ان کی صفوں میں آ کے بیٹھتے تھے، اور یہ گند وہیں سے لے کے آئے تھے، اور کئی اہل حدیث بچے اس سے متاثر ہوئے، اور بعد میں جب پکڑے گئے، اریسٹ ہوئے اور پھر ان کو مارا گیا، تو پھر جماعت اسلامی والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ بھئی ہم تو نہیں ہیں، یہ تو وہابی اہل حدیث ہیں۔ تو ہر جماعت نے اہل حدیثوں کے ساتھ فٹ بال کی طرح گیم کھیلا ہے۔ اہل حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہیے عقل سے کہ ایک پارٹی ایک گروپ کے ساتھ انکلائن ہو کے کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اور اکثر یہ جو کانفرنسز ہوتی ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی طرف سے ہو یا اہل حدیث کی طرف سے ہو یا جماعت اسلامی کی طرف سے ہو یا کسی اور جماعت کی طرف سے ہو، تو ان کانفرنسوں کا مقصد جو ہے دعوت نہیں ہوتا، بلکہ ان کانفرنسوں کا مقصد جو ہے نمبرز ہوتا ہے، نمبرز یعنی کہ تعداد بتانا ہوتا ہے۔ اس کو نیگیٹو مت لیجئے، یہ ایک معنوں میں جو ہے ڈیموکریسی میں ایک اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے کانفرنس کو اٹینڈ کر کے باہر نکلتا ہے، آپ اس سے پوچھیے کہ آپ نے نیا کیا سیکھا ہے، تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ اس نے نیا کیا سیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یا پھر وہ ایسا نہیں کہے گا کہ میری تربیت ہوئی ہے یہاں پہ یا میرے اندر تبدیلی آئی ہے، بلکہ آپ اس کو یہ بولتے ہوئے سنو گے کہ بھائی اتنی پبلک آئی تھی، اتنی پبلک آئی تھی کہ بھائی پیر رکھنے جگہ نہیں تھی، اتنی پبلک آئی تھی کہ بھائی گاڑیاں رکھنے جگہ نہیں تھی، اتنی پبلک آئی تھی کہ بھائی وہاں پر جو ہے ہم کو ارینجمنٹ کرنا پڑا، اتنی پبلک آئی تھی کہ بھائی ہم لوگوں کو پانی کا ارینجمنٹ کرنا پڑا، الیکٹریسٹی کا ارینجمنٹ کرنا پڑا۔ تو آپ اکثر سنیں گے لوگ جو ہے نمبرز پر بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ایونٹ ہو، اس کے بعد بھی لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی تعداد ہے ہماری کہ ہمارا جو ہے نا اتنا بڑا جلسہ ہوا۔ اہل حدیث بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے، وہ مین مقصد ہوتا ہے نمبرز دکھانا۔ تو یہ آپ جب نمبرز دکھاتے ہو یا پروجیکٹ کرتے ہو اپنے نمبرز کو، تو پھر الگ الگ پولیٹیکل پارٹیاں، الگ الگ ایجنسیز، الگ الگ پالیسی میکرز آپ سے جڑنا پسند کریں گے جب وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں، آپ کے فالوورز زیادہ ہیں۔ جس طرح سے انفلوئنسرز کے ساتھ ہوتا ہے ٹک ٹاک پر یا انسٹاگرام پر، آپ کے فالوورز جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر الگ الگ ٹائپ کے جو ہے لوگ آپ کو اپروچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت اور جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ان کے نمبر زیادہ نظر آتے ہیں تو پھر الگ الگ پارٹیز اور گروپس اور ایجنسیز جو ہے ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورا جو گیم ہوتا ہے یہ نمبرز کا گیم ہوتا ہے۔ دعوت ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر اس میں جو اصل جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی چیز غور کرے ہوں گے کہ پروگرامز کے اینڈ میں جب ووٹ آف تھینکس ہوتا ہے تو اس ٹائم پر اکثر کہا جاتا ہے، جیسے ابھی یہ جو 2 دن کی کانفرنس تھی، اس میں بھی جو ہے جو صدر صاحب تھے وہ یہی بول رہے تھے کہ 16 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں نے کیلکولیٹ کیا، میرے ساتھ ایک دوست بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا 16 لاکھ لوگ، 16 لاکھ مطلب 1.6 ملین، تو 1.6 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، 16 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے یا 16,000 لوگوں نے دیکھا ہے، اس کا اسٹیمیشن یا اس کا کیلکولیشن کہاں سے ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے یہ۔ آپ تبلیغی جماعت والوں کو بھی دیکھیے، جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی 2 ملین لوگوں نے دیکھا، 3 ملین لوگوں نے دیکھا ہے اس کانفرنس۔ تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ پولیٹیکلی پروجیکٹڈ نمبرز گیم ہوتا ہے۔ دعوت اپنی جگہ ہے، الگ بات ہے، مگر اصل مقصد نمبرز ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ آبزرویشنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا بھائی ذاکر تنویر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔